نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر وہ ہمیں انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمیں اپنے انسان ہونے پر شاید ہی کبھی شکر کا خیال آیا ہو، اس لیے کہ ہم نے اپنی اصلیت پر کبھی کم ہی غور کیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار اس کی حقیقت، اس کی اصلیت اور اس کی پیدائش کے مراحل کے بارے میں یاد دہانی کرواتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سخت، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ ایک دوسری جگہ بتایا گیا کہ انسان کی تخلیق کیچڑ سے ہوئی، سڑے ہوئے گارے سے ہوئی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں امیبا کیچڑ میں پیدا ہوتا ہے، کیچڑ کی اولاد ہے۔ اسی طرح انسان اپنی اصلیت اور اپنی ابتدا میں کہاں سے پیدا ہوا؟ قرآن نے اسے سلالۃ من طین کا نام دیا۔ ذرا سوچیں، ہم اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہمیں کیچڑ کا کیڑا بنا کے چھوڑ دیتا اور ہم اس سے آگے ترقی کر کے انسان نہ بن پاتے، پھر ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی ان نعمتوں سے جو آج ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، بھلا کہاں فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ یہ رنگا رنگی، یہ زینت، یہ حسن اور یہ طرح طرح کی نعمتیں جو دن رات ہم اندھا دھند استعمال کر رہے ہیں، بھلا ہمارا ان میں کیا حصہ ہوتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ اس اگلے مرحلے پر انسان کے بارے میں فرمایا کہ خلقنا النطفۃ علقۃ، ہم نے نطفہ کو علقہ میں تبدیل کیا۔ علقہ عربی زبان میں جمے ہوئے خون کو کہتے ہیں۔ اسی طرح علقہ کا معنی ہوتا ہے لٹکی ہوئی چیز، سسپینڈڈ۔ اسی طرح جونک کو بھی عربی زبان میں علقہ کہا جاتا ہے۔ انسان اگر اسی مرحلے میں چھوڑ دیا جاتا، رحم مادر میں لٹکی ہوئی شکل میں ہمیشہ کے لیے، یا جمے ہوئے خون کی شکل میں، یا ایک جونک کی شکل میں، اور جونک آپ کو معلوم ہے کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جوہڑ میں، چھپڑ میں۔ گائے بھینسیں جب اس میں نہانے کے لیے جاتی ہیں تو عموماً ان کو چمٹ جاتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک جونک بنا کر کسی چھپڑ میں پیدا کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اس احسن الخالقین نے ہمیں بہترین شکل پر پیدا کیا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس علقہ کو مضغہ میں تبدیل کیا۔ مضغہ گوشت کی بوٹی کو کہتے ہیں جو چبائے جانے کے لائق ہوتی ہے۔ اس شکل میں انسان اپنے ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں، مائکروسکوپک طریقے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو بالکل جانور کے مشابہ ہوتا ہے۔ بازوؤں کی جگہ پہ چھوٹے چھوٹے نشان، اور ٹانگوں کی جگہ پر، اور لمبی سی ٹیل، جو انسان کو دکھایا گیا کہ اللہ نے تجھے کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں ایک جانور بنا دیتا، کوئی کتے یا بلی کی شکل میں، ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور نہیں پیدا کیا، انسان پیدا کیا۔ فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر اٹھایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت، بہت بلند شان ہے اللہ جو سب پیدا کرنے والوں میں بہترین خالق ہے۔ تو انسان اگر اپنی تخلیق کے مرحلوں پہ غور کرے اور اپنی اس حالت پر جسے قرآن پاک میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
البتہ تحقیق انسان کو ہم نے سب سے بہترین حالت پر پیدا کیا. اگر انسان اس پر غور کرے تو اللہ کا شکر ہی ادا کرتا رہ جائے. صرف اپنے وجود پر کتنی بہترین شکل و صورت دی، کس قدر بہترین عقل دی، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی، اچھے برے میں پہچان کرنے کی توفیق دی. اور اس ساری بہترین نعمت کے ساتھ اللہ نے جب ہمیں بنایا تو پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا. تمام چیزیں ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں. یہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، ہوائیں ہوں، بادل ہوں، سمندر ہوں یا خشکی ہو، نباتات ہوں یا جمادات، ہم اپنی مرضی کی چیزیں ان سے بناتے چلے جاتے ہیں، اپنی ضرورت کے سامان ان سے نکالتے چلے جاتے ہیں. یہ سب کچھ پا کر آخر ہم پر بھی تو کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہوگی، ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہوگا. اور پھر صرف ان چیزوں سے ہی فائدہ حاصل کرنا نہیں سکھایا اللہ نے، ہم پر ایک اور بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے اٹھایا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اس سے پہلے وہ کھلم کھلا گمراہی میں مبتلا تھے، بھٹکے ہوئے تھے، راستہ کھوئے ہوئے تھے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اس تعلیم کا مل جانا، جیسا کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، جس نے انسان کو تخلیق کیا، جس نے انسان کو بولنا سکھایا. یہ بولنے کی قوت کسی اور جانور کو نہیں ملی. کوئی اور جانور انسان کے علاوہ اس طرح بات نہیں کر سکتا جس طرح میں اور آپ اپنے جذبات، غم، غصے، خوشی، عقل، ہر چیز کا اظہار اپنی زبان کے ساتھ کرتے ہیں. انسان کی بہترین کوالٹی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، تو یہ رحمان کی رحمت کا ایک بہت عظیم الشان اظہار ہے کہ اس نے ہمارے اندر ایک نبی بھیجا اور اس کو کتاب دی، حکمت کی باتیں دی اور ہمیں بھٹکنے سے بچا لیا. اس اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک بہترین مثالی معاشرہ قائم کر کے دکھایا، انسان کو انسان سے ملایا، محبتیں عام کی، امن اور سکون کو عام کیا. اور اس سے پہلے لوگ ان تمام تصورات سے نہ آشنا تھے. عربوں کے ہاں 1700 جنگوں کے تاریخی ریکارڈ ملتے ہیں. جنگ بعث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ختم ہوئی 120 سال سے دو قبیلوں کے درمیان جاری تھی، بے شمار کشت و خون ہو چکا تھا. ان قبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر و شکر کر دکھایا، کالے اور گورے کا حقیقتاً فرق مٹایا. رومی یا ایرانی یا عربی ان سب کو ایک جگہ پر لا کھڑا کیا اور ان کے درمیان کوئی فرق نہ رہا. آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر نہ صرف یہ کہ ساری دنیا بلکہ ہم خود بھی فرقہ واریت، اختلافات، گروہ بندیوں، ذاتوں اور مختلف چیزوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر سکون اور اطمینان نام کی چیز نہیں رہی. بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے، رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے. یہ ہمارے اندر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ وہاں تو بلال حبشی اور عمر فاروق ایک جگہ پر بیٹھے ہیں، آقا اور غلام کا فرق مٹ چکا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کرایا تھا. حضرت عمر کہا کرتے تھے سیدنا ابو بکر آتقا سیدنا بلال، ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کروایا تھا. وہ جو غلام تھے وہ آقا کہلانے لگے اپنی کوالٹیز کی وجہ سے، اپنی قابلیتوں کی وجہ سے، اپنے تقوی اور ایمان کی وجہ سے. لیکن آج
ہمارے اندر جو کلاس سسٹم ہے، جو معاشرتی اور طبقاتی تقسیم ہو چکی ہے، اس نے دراصل انسانوں کے درمیان محبت جنم نہیں دی، انسانوں کو انسانوں کا خیر خواہ اور وفادار نہیں بنایا، انسان کو انسان کے خون کا پیاسا بنا دیا، ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، باہم حسد اور فساد میں جنم لیا، اور انسان نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو جہنم بنا لیا۔ ان سب مشکلات سے نکلنے کا راستہ کہاں کو ہے؟ کدھر کو جانا چاہیے انسان کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے میں ان تمام مشکلات کا حل ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کی ذات سے وابستہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ آپ کے آنے سے پہلے لوگ حقیقتاً گمراہی میں تھے، بھٹک رہے تھے، بہکے ہوئے تھے، راستہ گم کیے ہوئے تھے، اور آج بھی انسانیت محمد الرسول اللہ کے بغیر بھٹکی ہوئی ہے۔ آج ہمارا تو حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر زکوٰۃ کا نظام ہونے کے باوجود بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، بیماری ہے، تمام مشکلات ہیں۔ لیکن جن ممالک نے ترقی کے بلبوتے پر ان مسائل پہ قابو بھی پایا، وہاں بھی حقیقی امن نظر نہیں آتا، وہاں اس سے بھی بڑے بڑے مسائل نے جنم لیا، لا علاج بیماریوں نے جنم لیا، اور انسانیت آج بھی بھٹک رہی ہے۔ لیکن آج انسانیت جس کو ہم بہت محترم قرار دیتے ہیں، بہت ترقی یافتہ قرار دیتے ہیں، مگر اس پر نظر ڈالیں جنہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی رہنمائی کے بغیر خود اپنی عقل کے ذریعے اپنی منزل اور اپنا راستہ تلاش کرنا چاہا، ان کا حال کیا ہے؟ ان پر تھوڑی سی نظر ڈال لیں کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں اس حقیقت کو پانے میں لگا دی کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیونکہ وحی کی رہنمائی سے تو انہوں نے گلو خلاصی کرا لی، اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد اور ایمان اٹھ گیا، تو اس کے بعد اپنی عقل پر ایمان لا کر اور اپنی کوششوں اور اپنے زور بازو کے ذریعے انہوں نے حقیقت کو پانے کی کوشش کی، تو آج بھی وہ بھٹک ہی رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کائنات کی ابتدا اور آغاز اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بہت واضح طرح بتایا گیا ہے کہ کیسے ہوا اور کون ہے اس پوری کائنات کا خالق و مالک، اور اس کائنات کے نظام کو کس طرح بہترین پرامن طریقے سے چلانا چاہیے۔ یہ سب کچھ آج مسلمانوں کے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے، لیکن چونکہ ہم خود بھی نہیں پڑھتے اور دنیا کو بھی نہیں دکھاتے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، لہٰذا وہ لوگ جو اس کتاب کو نہیں مانتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، انہوں نے جب خود سے اپنی عقل کی بنا پر کائنات کی تحقیق کرنا چاہی، آغاز اور انجام کے بارے میں جاننا چاہا، تو بھاری بھاری رقمیں خرچ کی۔ ایٹم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، نیوٹران اور پروٹان۔ صرف پروٹان کی تحقیق کے لیے امریکہ میں جو مشین لگائی گئی، اس پر $550 ملین کی رقم خرچ آئی کہ یہ جانا جائے کہ یہ ذرہ کیا ہے، اور چونکہ ذرے کا راز اگر معلوم ہو جائے تو پوری کائنات کا حال معلوم ہو سکتا ہے، آغاز معلوم ہو جائے تو انجام کے راز کو بھی پا لیا جائے گا۔ لیکن اتنی بھاری رقمیں خرچ کرنے کے باوجود انسان اپنے نقطۂ آغاز کو نہیں سمجھ سکا، نہیں پا سکا۔ جس تحقیق اور جس سائنسی ترقی کے اوپر ہم مرے جا رہے ہیں، مٹے جا رہے ہیں، ان انسانوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ خود مانتے ہیں کہ صرف اس کائنات کے ستاروں کو گننے کے لیے 300 کھرب سال چاہیے۔ 1 کھرب کے قریب گیلیکسیز ہیں، اور ہر گیلیکسی میں 1 کھرب ستارے ہیں۔ صرف ان کو گننا شروع کر دیں، 1 2 3 4 5 تو 300 کھرب سال چاہیے۔ جن لوگوں کو کائنات کا علم ہی نہیں، وہ کائنات کے لیے امن و امان کا کون سا فارمولہ پیش کر سکتے ہیں؟ جو کسی مشین کو سمجھتے ہی نہیں۔ جب کسی کی کل کو نہ سمجھا جائے تو جز کے لیے کوئی علاج تجویز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کسی بھی جراح کو سرجن کا نام نہیں دے سکتے، یا جسم کے کسی ایک عضو کے مطالعہ کر لینے والے کو ڈاکٹر نہیں مانتے۔ کسی بھی اسپیشلائزڈ ڈاکٹر کے لیے ابتدا میں ضروری ہوتا ہے کہ پوری ہیومن باڈی کو جانے، اور وہ MBBS کے سارے مرحلے سے گزرے، کئی سال کے مطالعے کے بعد جا کر پھر آگے اسپیشلائزیشن شروع ہوتی ہے، اور پھر جا کر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ جسم کی ہڈیوں کا یا اسکن کا یا کسی اور چیز کا علاج کرے۔ جز کے علاج کے لیے کل کا علم ضروری ہوتا ہے۔ تو انسانیت جس زمین پر رہتی ہے، اس کرۂ ارض کے مسائل کے حل کرنے کے لیے
پوری کائنات کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے انسانوں میں سے جتنے بڑے بڑے فلاسفرز پیدا ہوئے، جتنے بڑے بڑے شاعر اور اسکالرز آئے، انہوں نے انسان کے وقتی مسائل کی طرف تو نشاندہی کی، اس پر تنقید کی، اس کی خرابیوں کا اظہار کیا، لیکن کوئی حل پیش نہیں کر سکے۔ وہ حل محمد رسول اللہ نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں براہ راست اللہ تعالی کی رہنمائی میں علم دیا گیا تھا۔ ہم بہت متاثر ہو جاتے ہیں، مرعوب ہو جاتے ہیں کہ انسان چاند پہ پہنچ گیا اور معلوم نہیں ان کی عقل کہاں سے کہاں چلی گئی، لہٰذا آج ہمیں جو کچھ کرنا ہے ان انسانوں کی دی ہوئی رہنمائی کے تحت کرنا ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چاند پر نہیں 7 آسمانوں کے پار گئے تھے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوئے تھے۔ آپ جسمانی طور پر وہاں پہنچے تھے اور وہاں سے جا کر علم حاصل کیا تھا، اور جو ضروری چیز انسان کی ہدایت، فلاح اور بہبود کے لیے لازم تھی وہ انسان کو وہاں سے رہنمائی دی گئی۔ اس خالق، اس مالک نے انسان کی تعلیم کا انتظام کیا۔ الرحمن علم القرآن، اس رحمان نے جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، جو انسان کے بارے میں بھی انسان سے بڑھ کر جانتا ہے، اس نے اپنا ایک نمائندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس بھیجا، اور اس کو وہ ساری تعلیم دی گئی، وہ سارے راز بتائے گئے، وہ ساری حکمتیں اس کے قلب پر عیاں کی گئی کہ جو انسان کی رہنمائی کے لیے ضروری تھی۔ اتنا بڑا خزانہ، اتنا بڑا علم ہونے کے باوجود ہم ہر اس چیز سے بے نیاز ہو کر، اسے پسے پشت ڈال کر، اسے بیکورڈنس قرار دے کر، اسے پرانے زمانے کی کہانیاں قرار دے کر ہم چل پڑے بڑے ماڈرن کہلانے اپنے آپ کو، اور دیکھنے لگے اس دنیا کی طرف کہ جس کو اپنی بھی خبر نہیں، اور صرف چند مشینیں بنا کر وہ یہ سمجھنے لگے کہ شاید انہوں نے کائنات کا راز پا لیا، شاید وہ انسانوں کے مسائل حل کر سکیں گے۔ نہیں، ہماری یہ سوچ غلط ہے، اور ہم ایک بھول میں مبتلا ہیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ ہمارے مسائل کا حل پیش کرے گا۔ اگر ہم دنیا کو کسی صحیح چیز کی طرف لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ مغرب کی مروبیت کو دل سے نکالنا ہوگا۔ جب تک اس کی مروبیت ہمارے دل سے نہیں جاتی، اللہ کی عظمت کا ہمیں یقین نہیں ہوتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اور آپ کی قابلیت ہمارے دل میں نہیں آتی، اس وقت تک نہ ہم اپنی زندگیوں میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں اور نہ ہم دنیا والوں کے لیے ایک رہنمائی پیش کر سکتے ہیں۔ آج کون سا ایسا علم ہے کہ جس کی ابتدا مسلمانوں نے نہ کی ہو؟ ہندسہ ہو، انجینئرنگ ہو، عمل جراحی ہو، ان تمام چیزوں کا آغاز مسلمانوں سے ہوا۔ قرآن کی تعلیم آنے کے بعد لوگوں کے اندر روشنی پیدا ہوئی اور انسانیت نے پڑھنے لکھنے کا کام حقیقی معنوں میں شروع کیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے بالکل غافل، ہم اپنے ہیروز سے بالکل غافل، ہم مسلم سائنٹسٹ کے نام تک نہیں بتا سکتے۔ ہمارے بچوں کو جدید دور کے تو بہت سے سائنسدانوں کے نام آتے ہوں گے جنہوں نے ابتدا کی تھی، جنہوں نے اس سارے علم کو اوریجنیٹ کیا تھا، ان کے بارے میں ہم بالکل بے خبر، لا علم۔ ہمارے ہیروز تو کوئی اور بن گئے۔ صحابہ کرام جن کے دور میں یہ ساری فتوحات ہوئی، جنہوں نے علم کی روشنی لوگوں میں عام کی، ان کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو جو قوم اپنی تاریخ سے لابلد ہو، جو قوم اپنی قابلیتوں سے ناواقف ہو، اور جو قوم اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے دشمنوں کی طرف دیکھ رہی ہو، جو اسے دنیا سے مٹانے کے منصوبے بنا رہے ہوں، وہ قوم کبھی دنیا میں بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ آج دنیا میں بھی مسلمانوں کے زوال کا حال یہ ہے کہ کہیں پر بھی سر اٹھانے کی انہیں اجازت نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی شناخت کھو دی، اپنی چیزوں پر احساس کمتری کا ہم شکار ہو گئے۔ بڑی بڑی باتوں کو تو چھوڑیے، میں اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے، کھانے کے طریقے پر ہی بات کروں گی کہ اگر ہم صرف آج کی سٹنگ میں ایک چیز کی اصلاح کر لیں تو شاید ہماری باقی چیزوں کی اصلاح کی طرف بھی ہم کوئی قدم بڑھا سکیں، کیونکہ ہم علم تو بہت رکھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اور جب عمل نہیں کرتے تو علم انسان کے خلاف حجت بنتا ہے، انسان کے حق میں اسے فائدہ نہیں دے گا، اس کے خلاف قیامت کے دن بولے گا۔ چھوٹی سی مثال دوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کھانے کو پسندیدہ قرار دیا۔ آج ہمیں فخر کس پر ہے؟ کس ہاتھ سے کھانے پر؟
بائیں ہاتھ سے چھری کانٹے کے ساتھ، کیونکہ ہاتھ سے کھانا تو ویسے معیوب ہے اور چمچ سے کھانا بھی ذرا پرانا طریقہ ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کانٹے سے ہی کھائی جانی چاہیے اور کانٹا بائیں ہاتھ میں ہی پکڑنا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو چھری کانٹے سے کھائیں تو دائیں ہاتھ سے کھائیں، نہیں، کوئی کھانے کی جرات ہی نہیں کر سکتا کہ اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنا غضبناک ہوئے تھے، ایک شخص آپ کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آپ کہیں گے یہ کیا ریجڈ بات ہے، اتنے کیا فرق پڑتا ہے، دونوں ہاتھ ہے نا انسان کے، جس سے مرضی کھا لے۔ نہیں، مسلمان ایک قوم ہے، ایک شناخت ہے اس کی۔ مسلمان کہیں پر بھی بیٹھا ہوگا وہ اپنے طریقوں سے پہچانا جائے گا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا، اس کی اصل وہاں سے جڑی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے رہنمائی دی گئی۔ ایک شخص آپ کی موجودگی میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے اسے روکا اور کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، آپ نے فرمایا کبھی نہ کھا سکو، اور مرتے دم تک اس شخص کا دایاں ہاتھ منہ تک نہ اٹھا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بتاتے ہوں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ پھر اسی طرح بیٹھ کر کھانے کی بات، ہم میں سے کتنے لوگ اس بات کی کیئر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا اس بات کو کہ کھانا کھڑے ہو کر کھایا جائے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، لیکن ہم بغیر مجبوری کے کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی ڈاکٹر منع کر دے کہ دیکھو فلاں بیماری ہو جائے گی اگر کھڑے ہو کر کھاؤ گے، ہم فوراً بیٹھ جائیں۔ ڈاکٹر پر اعتماد زیادہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے یأکلون کما تأکل الانعام، کافروں کے بارے میں آتا ہے یہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور جانور چلتے پھرتے گھومتے پھرتے کبھی اس درخت سے منہ مارا کبھی اس سے مارا، اور کوئی ادب نہیں، سلیقہ نہیں، تمیز نہیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس ادب کی پابندی کرتے ہوں؟ ہم تو کھڑے ہو کر کھانا ماڈرنزم سمجھتے ہیں، فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ ہاں، آج ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں فلاں بیماری اس سے لگ جائے گی تو ہم بیٹھ جائیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ادب اور احترام میں نہیں بیٹھیں گے، بیماری کے ڈر سے بیٹھ جائیں گے، پھر ایسے میں تو ثواب بھی کہاں ہوگا اور جزا کس بات پر ہوگی۔ پھر اسی طرح یعنی چھری کانٹے سے کھانا منع نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت چھری سے کاٹ کے کھا رہے تھے، جہاں ضرورت ہو چمچ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر سوپ پینا ہے تو آپ اس کو ہاتھوں سے تو نہیں پی سکتے، یا کوئی اور ایسی چیز کھانی ہے تو آپ چمچ سے کھا سکتے ہیں، چھری سے کاٹ سکتے ہیں، لیکن ہمیں منع نہیں کیا گیا کہ چھری مت استعمال کرو، منع نہیں کیا گیا کہ چمچ مت استعمال کرو، لیکن اس سے منع کیا گیا کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، اس سے منع کیا گیا کہ کھڑے ہو کر مت کھاؤ۔ اور پھر ہم جب غلط کام کرتے ہیں تو اس پر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، شیطان کتنا ہمیں خوش کرتا ہے، واہ کیا کانفیڈنٹ ہے، کتنا کانفیڈنس ہے اس شخص کو کہ یہ سب طریقے جانتا ہے، اور کبھی ہمیں شرم نہیں آئے گی، نہ اللہ سے آتی ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے، جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مسواک کی بات ہے، مسواک کرنے کے بارے میں اگر کوئی سائنٹسٹ یہ کہہ دے کہ مسواک کرنے سے معدے کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں تو ہم آج مسواک اٹھا لیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ہم میں سے کتنے لوگ مسواک کریں گے؟ ذرا آپ سروے کر سکتے ہیں جا کر۔ ہم کہیں گے نہیں وہ تو اس دور میں چونکہ یہ برش ملتا نہیں تھا اس لیے، ٹھیک ہے نہیں ملتا تھا، اس میں کوئی غلط بات نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آج بھی برش کا استعمال کتنا ان ہائیجینک ہے کہ ایک ہی چیز کو ہم بار بار مہینوں یوز کرتے رہتے، روز کا بیکٹیریا اس میں رہ جاتا ہے، پھر اگلے دن اسی کو رگڑنے لگتے ہیں، کتنی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں۔ مسواک ہر روز نیا فریش اس کا وہ نکلتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کا طریقہ ہم میں سے اکثریت کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ مسواک کیسے کرتے تھے۔ چھوٹی سی سنت، روز کی سنت، آپ نے فرمایا اگر میری امت پہ بھاری نہ ہوتا میں ہر نماز کے ساتھ مسواک فرض کر دیتا۔ آپ کے مسواک کا طریقہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، حتیٰ کہ دیندار بہت سارے لوگوں سے پوچھ لیں، بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ آپ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ مجھے خود بہت بڑی عمر میں آ کے پتا چلا کہ آپ مسواک کرتے کیسے تھے۔ یعنی نہ ماں باپ نے سکھایا، نہ کہیں معاشرے نے سکھایا، اور نہ کہیں اور سے پڑھا۔ ہماری کتابوں میں یہ باتیں تو لکھی ہوئی نہیں، وہاں تو اور ہی قصے ہیں، اسلامیات کا نام ہو یا کچھ اور اردو کی کتاب میں دین کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں تو اور طرح طرح کے قصے، اولیاء کرام کی باتیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وہ سب ناپید ہوتی چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تھے تو حدیث میں آتا ہے کان یشو صفاہو، دائیں سے بائیں، دائیں سے بائیں،
اور آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے آپ سن رہے تھے کہ برش اوپر سے نیچے کریں، لیکن بعد میں کیا آیا کہ سخت نقصان دہ ہے اوپر سے نیچے کرنا، سارے مسوڑے خراب ہوتے ہیں، وہ زخمی ہوتے ہیں اور نقصان پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پر صحابہ ایک ایک چیز نوٹ کرتے تھے، اس کو آگے روایت کرتے تھے، صحابہ کرام اس کو فالو کرتے تھے دائیں سے بائیں۔ پھر آپ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب مسواک نرم ہو جاتا تھا زبان کو صاف کرتے تھے اس کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ صبح کے وقت اگر آپ اس کو ٹرائی کریں، آپ دیکھیں گے آپ کی زبان سے بے پناہ علائشیں اتریں گی۔ پھر کہیں میں نے پڑھا کہ اگر ذرا سا گلے تک لے جایا جائے، ہلکا سا تھوڑا سا آگے لے جایا جائے، تو یہ جو گلینڈز ہیں یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اس سے انسان بہت پورے باڈی اس کی ایکٹیو ہو جاتی ہے، کیونکہ گلینڈز بہت بڑا اثر رکھتے ہیں ہمارے جسم کے فنکشن میں۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تھے تو اوہ اوہ کی آواز آتی تھی۔ وہ کیا تھا کہ جو ہی ذرا سا گلے کو یہاں تک صاف کرتے، گلینڈز کو ٹچ کرتے، گلے کے جو ہیں ٹونسلز وغیرہ جہاں ہوتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک دم یوں لگتا ہے جیسے وامٹ کرنے لگے ہیں، اور اس سے معدے کی سب فالتو جو ایسڈز اور علائشیں ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں، اور یہ حصہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے فائدے بتائے گئے، لیکن ہمیں ان فائدوں سے کیا لگے، وہ 1400 سال پہلے کی حکمت ہے۔ نہیں، آج بھی اس کے برابر کی کوئی حکمت، کوئی علاج اور کوئی میڈیسن ایسی دریافت نہیں ہوئی۔ اگر ہم صرف اس ایک طریقے کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان میں ہم نعت تو پڑھ سکتے ہیں، ہم جھوم سکتے ہیں، ہم رو سکتے ہیں، مگر آپ کی بات نہیں مان سکتے۔ مجھے تو ایسی محبت کی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ انسان دوسرے کو یہ کہے کہ آئی لو یو، آئی ریسپیکٹ یو، لیکن آپ کی کوئی بات نہیں میں مان سکتا، آئی کین ڈو نتھنگ فار یو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پھولوں کے گلدستے تو پیش کر رہے ہیں، ہدیہ نعت کے گلدستے تو پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ کھانا جانتے ہیں، نہ پہننا جانتے ہیں، نہ کسی سے بات کرنا جانتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں آپ کے طریقوں کے مقابلے میں غیروں کے طریقوں سے متاثر ہیں۔ وہ شخص جس کی حکمتوں کے سورس اللہ رب العزت کی ذات تھی، جس نے کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی، جس کا براہ راست معلم رب العزت تھا، جو پوری کائنات کا خالق ہے، اور جس کے مقابلے میں انسان کا علم کیا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کی ملاقات کے لیے جب گئے اللہ تعالیٰ کے حکم پر، کیونکہ خضر موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھتے تھے، تو سب سے پہلے جب وہ ان کو لے کے کشتی میں سوار ہوئے تو اتنے میں ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر میں ایک چونچ مار کے پانی پیا۔ تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ موسیٰ، تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے بندے کے علم کے مقابلے میں؟ فرمایا کہ ساری دنیا کا علم بس یہ ایک قطرہ ہے جو اس چڑیا کے منہ میں ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ سمندر اللہ کا علم ہے۔ ہم اس قطرے کو تو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس کے پیچھے تو مرے جاتے ہیں، ساری زندگی لگاتے ہیں، لیکن وہ سمندر، اس کی کچھ شعاعیں اور کچھ چھینٹیں قرآن اور سنت کے علم کے، وہ ہم میں سے کتنے لوگوں کی روح پر پڑ چکے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، اپنی کچھ قربانی اس کام کے لیے کی ہو۔ پھر ہم کیسے حقدار ہیں جنت کے، کیسے امیدوار ہیں اللہ کی مزید نعمتوں کے، جب اس نے جو پہلے نعمتیں دی ان کی تو ابھی تک ہم نے قدردانی نہ کی، ان کو تو پرانی باتیں سمجھ کر ایک طرف رکھ دیا، اور ان کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کی عظمت کے ہم گن گاتے ہیں دن رات۔ کسی بھی زبان کو ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن جو مروبیت ہے، جو ہمارے اندر روگ ہے، جو محبت اور عظمت ان زبانوں کے لیے آ گئی ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ دیکھیں گے مجھے پچھلے سے پچھلے سال فرانس جانے کا اتفاق ہوا، نہ ان کے میوزیم میں کوئی انگریزی لکھی ہوئی تھی، نہ ان کا کوئی شخص بولتا نظر آتا تھا۔ میوزیم میں ایک جگہ پر بائبل کے سکرولز تھے جو ڈیڈ سی سے وہ ملے ہیں، اس کے کنارے سے بہت پرانے اور بہت ہی زبردست قسم کی قیمتی ڈاکیومنٹ تھا، اور میں تڑپ رہی تھی کہ کوئی شخص مجھے پورے اس ایریا میں مل جائے جس کو انگریزی آتی ہو اور مجھے یہ جو اس کے نیچے لکھا ہے صرف یہ پڑھ کے سنا دے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ میں جاننا چاہتی، بائبل کے بہت پرانے قدیم نسخے زمین کی کھدائی کے دوران کچھ ملے ہیں، ایک پہاڑ کی کھو سے یا بہرحال کہیں سے بھی انہوں نے ڈسکور کیے ہیں، اور وہ سینکڑوں سال پرانے تھے، اور اس کو انہوں نے اس وقت میوزیم میں ڈسپلے کیا ہوا تھا۔
اور میں تڑپتی تھی کہ کسی طرح مجھے پتا چلے کہ انہوں نے کیسے ڈسکور کیا، کیا ساری ان کی ہسٹری جاننا چاہتی. کافی دیر میں نے اس کام کے لیے لگائی کہ میں ایک ایک جگہ پھری کہ کوئی سٹاف میں سے کوئی گائیڈ کوئی کچھ بھی ہو جو مجھے انگریزی میں کوئی انگریزی نہیں جانتا تھا وہاں پورے ایریے میں. وہ بھی ترقی کر گئے ہیں اپنی زبان کے ساتھ، ان کو کوئی مروبیت نہیں انگریزی زبان کی، انہیں کوئی شوق ہی نہیں ہے. سڑک پہ جاتے ہوئے راستہ پوچھنا ہوتا تھا، کوئی ہمیں انگریزی میں بتانے والا ملتا نہیں تھا. اکا دکا خال خال کہیں کوئی جیسے اسکول میں کوئی ایسے سبجیکٹ پڑھتا ہے کسی زبان کو. لیکن ہم ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں نہ ہماری زبان کسی کام کی، نہ ہمارے کلچر میں کوئی خیر ہے، نہ ہمارے ملک میں کوئی خیر ہے، نہ ہمارے بندوں میں کوئی خیر ہے. کیسی ہے یہ نفرت؟ اپنے آپ سے نفرت، اپنے بندوں سے نفرت، اپنی زبان سے نفرت، اپنے دین سے نفرت، اپنے کلچر سے نفرت. تو جو قوم اپنے آپ سے نفرت کرنے لگے وہ اپنی دشمن نہیں تو اور کیا ہے. اللہ نے ہم کو بھی عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، بہت کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی، ہمارے اندر مروبیت ختم نہیں ہوگی، جب تک ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت نہیں بیٹھے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے معترف ہم نہیں ہوں گے، اس وقت تک حال نہیں بدل سکتا. آج ہم کسی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مروب ہیں کسی اور چیز سے. ہوائی جہاز اڑانے والوں سے ڈرے بیٹھے ہیں. اللہ نے تو ہزاروں سال پہلے یہ چھوٹے چھوٹے پرندے اڑا دیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ان کی مائگریشن ہوتی ہے برڈز کی، اگر آپ نے کچھ پڑھ رکھا ہو تو ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں جانے کے لیے ان کا کچھ بڑا خرچ نہیں آتا، لیکن ایک جہاز جب اڑتا ہے دوسری جگہ جانے کے لیے کتنی پولوشن چھوڑتا ہے اور کتنے ہزاروں لاکھوں اس پر خرچ آتے ہیں، اور اس میں کتنے ڈیفیکٹ بار بار ہوتے ہیں کہ جب تک فلائٹ انجینئر ساتھ نہ ہو تو خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے اور انسانوں کی زندگی خطرے میں نہ پڑ جائے. وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں جن کو اللہ تعالیٰ ہر موسم میں، اور ان سے پہلے ان کو کوئی ٹریننگ دینے والا نہیں ہوتا کہ تم نے یہاں سے یہاں جانا ہے، یہاں سٹاپ کرنا ہے، پھر اس طرح فلانی جگہ سے سمندر پار کرنا ہے، اتنے منظم طریقے سے یوں لگتا ہے پوری پروگرامنگ ہوئی بھی ہے ان کے اندر. چھوٹی چھوٹی چڑیاں جو نہ بول سکتی ہیں، نہ ان کی بہت تیز نظر ہے، لیکن کس طرح موسم کی شدت سے بچنے کے لیے، جان بچانے کے لیے وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سینکڑوں کی تعداد میں مائگریٹ کر کے چلے جاتے. کون ان کو بتاتا ہے کہ مشرق کو جاؤ یا مغرب کو جاؤ؟ کون ان کو بتاتا ہے کہ اتنے گھنٹے کا سمندر ہے، اتنی انرجی ساتھ لے کے جاؤ؟ وہ سب کچھ قدرت کر رہی ہے نا. اس قدرت سے ہم کبھی مروب نہیں ہوئے کہ جو ایک مکھی کو بھی اڑا رہا ہے، لیکن وہ جہاز بنانے والوں سے ہم بڑے مروب ہیں. وہ اڑانے والوں سے ہم مرے جاتے ہیں اور ان کے آگے جھکے جاتے ہیں. اپنی پالیسیز ہم ان سے پوچھ کے بناتے ہیں، اپنے کھانے پینے کے طریقے ان سے سیکھتے ہیں، لین دین کے، میل ملاقات کے، گفتگو کے آداب اپنے تو ہم نے کتابوں میں بند کر کے کہیں شیلفوں میں دبا دیے، اور اپنے ملک کے جغرافیے، اپنی تاریخ سے بالکل ناواقف. اگر میں آپ میں سے کسی سے بھی پوچھوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کہاں تک گئی تھی تو بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. اور آج ہمارے بچے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان چائنا تک پہنچ گئے تھے، دوسری طرف اسپین تک پہنچ گئے تھے، ادھر افریقہ کے بہت سے علاقے فتح ہو رہے تھے. آپ ذرا دیکھیں وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، ایک امی شخص سے وہ دنیا کے امام بنتے جا رہے ہیں. اس سے پہلے حضرت عمر کے دور میں روم اور ایران کی سلطنتوں کا ڈاؤن فال ہو چکا ہے، سپر پاورز اس دور کی. اور اس کے مقابلے میں آج ہم بھی مسلمان ہیں، نہ ہمارا روب ہے، نہ ہماری کوئی سے ہے، نہ ہمیں کوئی پوچھتا ہے. کشمیر میں چاہو تو جتنا چاہو خون بہا دو، چچنیا میں چاہو جو کر لو، فلسطین میں جتنا چاہو ذلیل کر کے ٹھوکریں مار کے نکال دو. کیوں؟ وہ بھی ایک مسلمان تھے کہ علاقوں پہ علاقے فتح کرتے چلے گئے، اور آج ایک ہم مسلمان ہیں کہ اپنے ہی گھروں میں چین سے رہنا نصیب نہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیوں آج ہمارا یہ حال ہے؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے. اور اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ کہ ہمیں اپنے اوپر اعتماد نہیں. جس شخص کو اپنے اوپر اعتماد نہ ہو، اپنی کتاب پر اعتماد نہ ہو، اپنے دین پر اعتماد نہ ہو، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہ ہو، وہ شخص کبھی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا. انڈیویجولی شاید ہم بہت کچھ کر رہے ہوں، لیکن ایک قوم کی حیثیت سے، امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارا کردار کہاں ہے؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے تو تمہیں بہترین امت بنایا کہ تمام انسانوں کی رہنمائی کا کام کرو، سب کو حق کا پیغام پہنچاؤ. تم دنیا کو رہنمائی دو، دنیا کو بتاؤ کہ امن سے جینے کا طریقہ کیا ہے، دنیا کو بتاؤ کہ تکلیفوں اور دکھوں کا علاج کیا ہے، دنیا کو بتاؤ کہ روح کا سکون کس چیز میں ہے.
اور آج ہم خود ہیں کہ اپنے ہی طریقوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں. لہٰذا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف لوٹیں اور اپنی زندگی میں جہاں ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا، بے شمار کتابیں، بہت سے علوم، بہت کچھ جان لیا، وہاں ہم قرآن کو بھی زندگی میں ایک دفعہ تھورلی پڑھیں اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک ایک ایک شخص اللہ سے نہیں جڑ جاتا، اللہ کی کتاب سے نہیں گزر جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم سے جس کا تعلق نہیں ہو جاتا. اسی علم کا سیکھنا ہم سب پر فرض ہے. اگر کسی نے فزکس میں ماسٹرز نہ کیا تو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں پوچھیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت مسلمہ کو فزکس میں ترقی نہیں کرنی چاہیے، وہ فرض کفایہ ہے. چند لوگ بھی اگر فزکس میں ماسٹرز ہوں گے، سائنٹسٹ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ساری قوم کو معاف کر دیں گے. لیکن یہ جو دین کا بنیادی علم ہے، یہ جو اللہ کی کتاب ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ ہم سب پر سیکھنی فرض ہے، فرض کے درجے میں، جس کو آپ ہر روز وہ حدیث سنتے ہوں گے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر. دنیاوی علوم امت کے مختلف گروہ جو جس کی قابلیت رکھتا ہے وہ سیکھے، وہ پڑھے، ہر ایک پہ فرض نہیں. لیکن دین ہر بندے کی ضرورت ہے. ہر ایک کو مرنا ہے، حساب دینا ہے، قبر میں جانا ہے، حشر کے میدان میں اسے حساب کتاب دینا ہے، جنت یا جہنم اس کے لیے منتظر ہے. اسے اس دنیا میں اللہ نے جو عقل اور شعور دیا، صرف کھیل کود اور انجوائمنٹ کے لیے نہیں دیا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اب اللہ کی عبادت کیا؟ اللہ کی غلامی اختیار کرنا، اللہ کو خالق مان کر اس کی مخلوق ہوتے ہوئے اپنی حیثیت کو، اپنے اندر ایک بندگی، ایک عاجزی پیدا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا. تو ہم میں سے یہ ہر ایک کی ضرورت ہے. جب تک ہم میں سے ہر شخص اس کے لیے کوشش نہیں کرے گا، اس وقت تک کسی دوسرے کا کیا ہم کو فائدہ نہ دے گا. کوئی اور کھانا کھا لے تو ہم کو اس سے کیا فائدہ جب تک ہم خود نہ کھائیں. کوئی اور پی لے تو ہماری پیاس نہیں بجھتی، کسی اور کے کرنے سے ہمیں نہیں حاصل ہوگا. یہ وہ فرض ہے کہ جس کو ادا کرنا ہم سب کی ضرورت ہے. لہذا ہم سب کو اس بات کے لیے سوچنا چاہیے، پلان کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. آج میں خاص طور پر آپ کی ملاقات کے لیے اپنی ایک اسٹوڈنٹ لے کر آئی ہوں جو آذربائیجان سے آئی ہے، ایک ایسے ملک سے جہاں مسجدوں میں اذان کی آواز نہیں، جہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر یہاں تک اللہ نے پہنچایا ہے اور یہ دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہے. اور آج ہمارے ملک میں سب آزادی ہونے کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ شاید اس کی کسی بات سے آپ کے دل میں کوئی خیال آ جائے، ہماری ذاتی بھی اور امت کی تقدیر بدل جائے. میں اپنی بات اختتام کرتی ہوں اور میں اس بچی کو دعوت دیتی ہوں. یہ انگلش میں بات کرے گی، صرف تھوڑا ایکسنٹ فرق ہے، لیکن ذرا آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. یہ اپنا تعارف بھی کرائے گی اور کس طرح یہاں پہنچی یہ بھی انشاءاللہ بتائے گی. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. My name is Nazila, and Azerbaijan, you maybe heard first time, it was a Russian state, and Russia captured it in the beginning of the 19th century, and Azerbaijan got independence land, first democratic republic in the Middle East. But again in 1920, the Soviet Union captured it again. And they killed all Islamic scholars. The Quran was forbidden to be read. If you kept Quran in your house, the police, they could come to your house and they killed all the family. Even they didn't give respite to the little children. They sent the head of family to Siberia. The women were tortured because their families, their husbands, their fathers or their far relatives were Islamic scholars. And if it was so, who would teach the people about the Islamic way of life? Nobody. Once I attended in the party which was about the Prophet ﷺ's birthday in Islamabad. The great scholars of Pakistan also attended in that party, and I looked and I said inside, in my heart, oh my God, if Azerbaijan had such great scholars, Islamic scholars, my people, my Turkish people, their people, of course would follow their ways, the way of Prophet ﷺ. But then I thought that once Allah Ta'ala gave this chance to them, Azerbaijan was a historical center of Islamic culture,
Azerbaijan gave a great scholars, Islamic scholars, in the Middle Ages, in the 19th century, in the beginning of the 20th century. But the people didn't follow them. They listened, respected them, as Dr. Farhad told. We love you, we respect you, but we are sorry, we cannot follow your ways. And in 1990, Azerbaijan got its independence, alhamdulillah, but some people thought that, okay, if this independence will give the people to return to Islam. But what happened? Some Turkish people from Turkey, they came to Azerbaijan, they built mosques. And daily there was 5 times azan. And near my aunt's house also was a beautiful mosque. When was azan, the people said that, we don't want to listen to this azan because it is at 5 o'clock in the early morning and we cannot sleep. Can you imagine? And when young people want to come to Islamic way, when they want to do namaz, their parents, they don't want them to do namaz. And me also. When I began to do namaz, they wanted to stop me. They said that, no, you are in university, in historic department, you are also journalist, you put articles, you have future, and inshallah, we expect you that you will become some diplomat or like this stuff. But I said that, no, it is my time, I know where to spend. They said, if you wear this cap, nobody will give you a job. But I came, alhamdulillah, Allah Ta'ala opened my way, made easy everything to me. It gave me firmness in my heart. And I said that, no, nobody can stop me. And I increased my knowledge. Everything depends from intention. Every amal depends of intention. If your intention is good, Allah Ta'ala opens the way, opens the doors to you, opens the doors of mercy of the skies. And in my life also was so. And after this, step by step, Allah Ta'ala sent me religious Islamic friends, good Islamic scholars from Britain, from other countries. They invited me to their Islamic conferences, and I get knowledge of Islam. And they opened my way. They encouraged me that I should increase my knowledge in Islam, because Azerbaijan people very need. And I came to Pakistan. Alhamdulillah, I met very good people. Allah Ta'ala made me to meet with the good religious people. I was not among the bad people, alhamdulillah. یہ باکو اسٹیٹ یونیورسٹی سے اس نے گریجویشن کیا ہسٹری میں، اور اس نے ورلڈ ہسٹری بھی پڑھی، اسلامک ہسٹری بھی کچھ پڑھی، اور کچھ اپنی آذربائیجان کی ہسٹری. تو یونیورسٹی سے ایک ٹرپ ان کا گیا مختلف مسجدیں دیکھنے کے لیے. وہاں جا کر یہ مسجدوں سے متاثر ہوئی اور اس کے دل میں اسلام کا خیال آیا، اور اس نے کچھ نماز وغیرہ پڑھنی شروع کی. اس کے مدر اور فادر دونوں بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. لندن گراڈ میں تھا اس کا باپ، لیکن اب ریٹائر ہو گیا. اس کی ماں بھی بہت پڑھی لکھی خاتون ہے. تو جب اس نے نماز شروع کی تو اس کو نہ قبلے کا پتہ نہ نماز کا صحیح پتہ، اور کبھی کوئی اس کو کچھ بتاتا تو کسی طرح نماز پڑھنی شروع کر دیتی، کوئی اور کچھ بتاتا تو کسی اور طرح، نہ صحیح ٹائمنگ کا پتہ. ایک کتاب کہتی کہ مجھے کہیں سے ملی، لیکن اس کتاب سے اس نے کچھ نماز سیکھی، کیونکہ آس پاس کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا تھا. جب رشیا نے آذربائیجان کو کیپچر کیا تو اس کے بعد مسجدیں وغیرہ بند کر دی گئیں. جیسے اس نے بھی بتایا کہ اگر کسی ایک فیملی میں قرآن کا نسخہ نکل آتا تو پوری فیملی کو ختم کر دیا جاتا. تو اسلام کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہا. لہٰذا اس کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی تو پھر اس نے نماز پڑھنی شروع کی. تو اس کی ماں نے اس کو بہت روکا کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتی، بہت شور کیا. اس کے والد کو کہا کہ اس کو سٹاپ کرو، کیونکہ یہ تو پھر دنیا کی تعلیم سے جائے گی. اور کہتی کہ میں اب 21 ایئرس کی ہو گئی ہوں اور میری اپنی زندگی ہے، آپ اپنا کام کریں اور مجھے میرا کرنے دیں. لیکن کہتی کہ اس کے بعد انہوں نے ذرا سا میری مخالفت کم کی تو میں نے اپنے والدین کو بھی کہا کہ آپ بھی نماز پڑھا کریں. پھر اس پر اور زیادہ آفینڈ ہوئے کہ کل یہ خود پڑھ رہی تھی اور آج ہمیں کہنا شروع ہو گئی. ہم کو یہی لگتا تھا کہ یہ اس کام میں بہت آگے بڑھ جائے گی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ جرنلسٹ بن گئی اور بہت سارے لوگوں سے اس کی ملاقات ہوئی. لندن میں ایک ڈاکٹر انس ہوتے ہیں، وہ آذربائیجان گئے. وہاں سے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اسلام کے بارے میں مزید پڑھنے، کیونکہ اس کے اندر بہت ایک دلچسپی اور ایک تجسس تھا کہ میں اور جانوں. ملیشیا یونیورسٹی میں آپ کو بھجواتے ہیں، لیکن اس کی مدر نہیں مانی کہ نہیں اتنی دور ہم نہیں بھیج سکتے. پھر اس کے بعد وہ دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا کہ تم ابھی تک کوئی کام نہیں شروع کیا، چلو تمہیں پاکستان بھیجتے ہیں. تو اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری ہیں، ان سے انہوں نے رابطہ کیا اور ان کو پاکستان بھیجا. اسلامک یونیورسٹی انہوں نے ایڈمیشن لیا. وہاں کا ماحول ان کو کچھ سوٹ نہ کیا تو ڈاکٹر انصاری نے میرے پاس الہدا میں بھیج دیا. اس وقت ہمارا سیشن شروع ہی ہونے والا تھا. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ سارا ماحول بہت پسند ہے، کیونکہ یہاں ہر ایک دوسرے سے محبت کرتا نظر آتا ہے جو مجھے کہیں اور نظر نہیں آتی.
تو میں ایڈمیشن یہاں لینا چاہتی ہوں. میں نے کہا تمہیں تو اردو نہیں آتی تو تم کیا پڑھو گی یہاں میرے سے؟ لیکن اس کا اصرار ایسا تھا کہ مجھے ماننا پڑا. میں نے کہا کہ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں نے اپنی ایک ایکس اسٹوڈنٹ کو اس کے ساتھ مقرر کیا. میں جب کلاس میں لیکچر دیتی تھی تو وہ انگلش میں لکھتی جاتی اور یہ اس کو دیکھتی جاتی, کبھی میرے منہ کو دیکھتی اور کبھی نیچے دیکھتی, اور اس طرح 1-2 مہینہ کام چلتا رہا. یہ ٹرانسلیشن پڑھتی رہی اور ساتھ ساتھ وہ اس کے کان میں بتاتی رہتی. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ میں نے الگ اس کے لیے ایک ٹیچر مقرر کر دی کہ جو دن میں جو کلاس میں پڑھایا جاتا ہے وہ اس کو انگلش میں سکھاتی ہے. اب ہم تقریباً 18 پارے کر چکے ہیں. اور راستے میں جب قرآن لگا ہوا تھا تو اتنے غور سے سن رہی تھی, کہتی میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں کہ مجھے یہ لینگویج سمجھ آنے لگی اور قرآن ڈائریکٹ سمجھتی ہوں. اور ماشاءاللہ اس نے سورۃ البقرہ تک اپنی زبان میں قرآن کی تفسیر بھی لکھ لی ہے. اور اب اس کا ارادہ ہے کہ پورے قرآن کی تفسیر, کیونکہ ان کی لینگویج میں قرآن کی کوئی ترجمہ اور تفسیر اویلیبل نہیں, آذربائیجان کی جو اپنی لینگویج ہے اس میں اب یہ لکھ رہی ہے. اور اس نے 2 کتابیں بھی لکھی ہوئی اپنی یونیورسٹی لائف کے بعد. بہت ذہین بچی تھی. ایک آذربائیجان کی فارن پالیسی کے بارے میں اور ایک اور اسی طرح کی کوئی کتاب ہے, اور آکسفورڈ یونیورسٹی نے آفر کیا کہ ہم اس کی کتاب کو چھاپتے ہیں. اور اس کے پیچھے سب اس کی فیملی اور ایمبیسی کے لوگ کہ یہ تم قرآن کیوں پڑھنے لگ گئی ہو, یہ کتنی احمقانہ بات ہے. تم جو تمہارا فیلڈ ہے اس میں کام کرو, ڈپلومیٹ بن جاؤ گی, بڑے بڑے تمہیں عہدے ملیں گے دنیا میں, کیونکہ آذربائیجان کو تم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. لیکن ان ساری یعنی پوری فیملی کو چھوڑا ہوا ہے, گھر بار کو چھوڑا ہوا ہے, ہر مخالفت مول لے کر ڈٹرمنڈ ہے قرآن سیکھنے پر. اور میں بعض اوقات اس کی زندگی پہ غور کرتی ہوں کس طرح اللہ تعالیٰ ایک بالکل اندھیرے ماحول سے, جہاں کوئی راستہ نہیں, نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں کوئی جانتا, وہاں سے اس کو اٹھا کے یہاں لے آیا ہے. اور کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو سکھا رہا ہے. اور اب اس نے اردو بھی کافی سیکھ لی. مجھے کہتی ہے کہ میں آپ کا اکثر لیکچر اردو میں بھی سمجھ جاتی ہوں. اور ابھی یہ 7-8 مہینے کی صرف ہماری اور اس کی ملاقات ہے. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ایک شخص اتنی دور سے اٹھ کے ساری قربانیاں کر کے, جس کا دنیا کا فیوچر برائٹ ہے, ایسا نہیں کہ اس کو کوئی کام نہیں تھا تو فارغ تھی, جاب کر رہی تھی, جاب چھوڑ کے, فیملی چھوڑ کے, ملک چھوڑ کے, کھانا پینا, یہاں کی ہاسٹل کی مرچیں اور جو ہم کھاتے ہیں جس قسم کا, اور اتنی شدید گرمی کیونکہ وہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے, ہر چیز پر اسلام کے لیے قربانی کر رہی ہے. اور مجھے کہتی ہے کہ جس طرح یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے, مجھے امید ہے کہ میں اس سٹائل پہ جب انشاءاللہ آذربائیجان میں پڑھاؤں گی تو پڑھے لکھے لوگ بھی قرآن کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے. تو ہمیں بہت ہوپ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس ملک میں بھی اسلام کا چراغ بیسکس کے ساتھ روشن کریں گے. تو اس کو لانے کا میرا مقصد اور انٹروڈیوس کرانے کا یہ تھا کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے ساری آزادیاں دی, ساری نعمتیں دی, لیکن ہم ان کی کوئی قدر نہیں کرتے, اور ہم اپنے توجہات اور دلچسپیاں ادھر ادھر کی قائم کیے ہوئے. ہم میں سے کچھ ٹیلنٹڈ پڑھے لکھے لوگوں کو دین کی طرف آنا چاہیے, تاکہ یہ جو ہمارے ملک میں ایک عام پریشانی کی بات ہے کہ دین صرف مولویوں کا کام ہے یا صرف ایسی کلاس کے پڑھنے کا کام ہے کہ جن کو اور کوئی کچھ نہیں, تو جب تک آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ اس کی طرف نہیں آئیں گے یہ حالت نہیں بدلے گی. اور یہ جو مروبیت ہے ہمارے دل میں اللہ کے دین کے علاوہ اور چیزوں کی, جب تک یہ نہیں نکلے گی ہم پورے اعتماد کے ساتھ دین کے میسج کو آگے نہیں پہنچا سکتے, اور ہمیں اس کے لیے دن رات کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.